Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 678. میرے اس ٹرپ کی آخری وائز ہے ادھر، لیکن انشاءاللہ اور بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ اے مومنو، ہم لوگ ست پنتھی ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، مذہب اسماعیلی ہے۔ اسلام دین جب سے دنیا بنی تب سے چلا آتا ہے، اور ہمارے پیروں نے جو ہمیں ست پنتھی کہا تو اس کا مطلب یہ ہے سچے راستے پہ چلنے والے۔ دین پر چلنے کے لیے الگ الگ طریقے ہیں، ان طریقوں میں ایک طریقہ اسماعیلی طریقہ ہے، اور طریقہ مرشد کے بغیر نہیں ہوتا، کیونکہ مرشد ہمیں دین سمجھا کے اس پہ چلاتا ہے، اور ہم خوش نصیب اس لیے ہیں کہ ہر وقت ہمارے اندر مرشد موجود ہے، ہر زمانے کے اندر امام موجود ہے، ہر زمانے کے اندر ہمیں ہدایت ملتی رہی، ہر زمانے کے اندر ہمیں دعائیں ملتی رہی، اس لیے ہم بہت خوش نصیب۔ لیکن انسانی فطرت کے اندر الگ الگ مزاج ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا آپ کچھ کام کر دو تو آپ کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ بے پرواہ ہیں، شکرانہ ادا کیا نہ کیا کون جانتا ہے۔ تو ہمارے گنانوں میں جو شکر گزار ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنے شکر گزار بندوں کو یاد کیا ہے، ہمارے گنانوں میں شکر گزار بندوں کو سگرا کہا گیا۔ خورا سو برا، اچھے گن والا، اچھے اخلاق اور عادتوں والا۔ پھر اس کے اپوزٹ میں ہمارے پیروں نے ہمیں کہا نگرا، نوگرا، جس میں اچھے گن نہیں ہیں، وہ آدمی احسان مند نہیں ہوتا، ناشکرا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو جنان کا وہ پاٹھ بولتا ہوں۔ ستگر کہے نگرا سگرا دو پٹوں کرا، سرو صورت ایک سمان، نگرا چاہوے دام کو سگرا صاحب کا نام، بھائی سگرا صاحب کا نام۔ مولانا حضرت امام کو صلوات پڑھو دینا صلی اللہ علیہ محمد۔ نگرا سگرا دو پٹوں کرا، یعنی دونوں انسان ہیں، مگر وہ سگرا ہے وہ نگرا ہے۔ اور صفت یہ بتائی کہ نگرا چاہے دام کو، دام یعنی ڈالر، دام یعنی دنیا، دام یعنی خود غرضی۔ جو نگرا ہے وہ اپنی سیلفشنس کے اوپر چلتا ہے، دنیا سے محبت کرتا ہے، لیکن سگرا خدا تعالیٰ کی یاد کرتا ہے، ہر حال میں ہر حالت میں خدا کو یاد کرتا رہتا ہے۔ ہمارے رسول پاک نے ہم کو ایسی بہت سی چیزیں بتائی ہے دینداروں، جب رسول پاک کا، اماموں کا یا پیروں کا نام لیا جائے تو آپ اپنے دل میں ضرور صلوات پڑھو، یہ ہمارا مذہب ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ تم کوئی بھی کام کرنے جاؤ تو کہو بسم اللہ، عبادت کرنے جاؤ تو کہو بسم اللہ، کھانے کے لیے جاؤ تو بسم اللہ، اپنے گھر سے باہر نکلو تو بسم اللہ کرو، اور جب تمہاری کوئی مراد پوری ہو جائے، جب تم نے کھانا کھا لیا ہے، جب تم نے آرام کیا ہے تو کہو شکر الحمدللہ، میں شکرانہ ادا کرتا ہوں۔
اور اگر کسی نے آپ کی تعریف کی ہے تو کہو الحمدللہ، یعنی تعریف اس کی ہے، میں تو بندہ ہوں۔ اس طرح ہم کو نبی کریم نے بہت سی چیزیں سکھائی ہیں، تو خوبصورت چیز کے دیکھتے ہیں کہتے ہیں ماشاء اللہ، یعنی اللہ کی مرضی سے ایسا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں ہمارے پیروں نے، ہمارے نبیوں نے ہمیں چیزیں سکھائی ہیں۔ ہمارے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں، وہ خیالات باہر آنا چاہتے ہیں، عمل کے اندر آنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جو عمل ہے وہ عمل ایسا ہونا چاہیے کہ مذہب کے ساتھ ملتا ہو گئے۔ اور یہ جو ہمارے طریقے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ریت بات ہے، ہماری مینرز ہیں، ہمارا ایٹیکیٹ ہے، ہمارے پیروں نے ہمارے گنانوں میں سب کچھ ہمیں بتایا ہے۔ میں نے آپ کو بہت دفعہ اپنی وعظوں میں، یہاں نہیں لیکن اپنی وعظوں میں بہت دفعہ کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے اس اسماعیلی طریقے کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اسلام کے باہر طریقے سے لی ہوئے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے اندر سمجھتے ہیں کہ ہمارے گنان یا ہمارے مذہب کے طریقے کی چیزوں کے اندر کچھ ہندوؤں کے خیالات ہیں، کچھ ہندوؤں میں سے رسم لی ہوئی ہے۔ بالکل غلط بات ہے۔ ہر وہ طریقہ جو ہمارے مذہب کے اندر عمل میں آتا ہے، رسول اکرم کی یا قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق ہمارے پیروں نے تھوڑا سا اس کو یعنی ایڈجسٹ کیا ہندوستان کے حالات کے حساب سے، تو اس طرح ہمارا یہ مذہب ہے۔ ہمارے مذہب میں ایسی کوئی چیز نہیں جو غیر از اسلام سے ملی ہے۔ شروع سے ادھر سے لے لو، ہم جب یہ انٹر ہوتے ہیں جماعت خانے میں تو ہم کہتے ہیں ہے زندہ۔ یہ خدا تعالیٰ کے دو ناموں کا ورد ہے، الحی القیوم، ہے زندہ قائم پایا۔ ہم کو ہمارے پیروں نے ہمارے باپ داداؤں کو جب اسماعیلی مذہب میں داخل کرایا تو اس وقت بیت الخیال کی عبادت نہیں دی کیونکہ وہ شروع کے لوگ تھے، لیکن بیت الخیال کے دو خدا تعالیٰ کے ناموں میں سے دو نام عطا کیے، ہے زندہ کہ میرا امام یہاں اس جماعت خانے کے اندر ہمیشہ موجود ہے، تو جواب دیتا ہے قائم پایا، یعنی وہ ہر وقت موجود ہے، قائم ہے، کبھی بھی مرتا نہیں۔ آج میں یہ ہندوؤں کا سوامی نارائن مندر دیکھنے گیا، ہم دوپہر سے پہلے پہنچے تو وہ کہتا ہے کہ ہمارا بھگوان سویا ہوا ہے۔ بھگوان سو گیا؟ بھگوان سو گیا تو مر گئے، ساری زندگیاں بھر گئی، بھگوان تو کبھی سوتا نہیں۔ ہم جو آیت الکرسی پڑھتے ہیں اس کے اندر خدا اپنی صفت بیان کرتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا سنۃ ولا نوم۔ نہ اس کو اونگ ہے، آدمی خبر ہے تھکا ہوا تو بیٹھے بیٹھے اونگ جاتا ہے، خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے خدا کو اونگ نہیں، نیند نہیں، تیرا تو صاحب کبھی نہ سوئے، اللہ کبھی سوتا نہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں نے جو کہ ذکر کیا ہوا ہے، مڈغاسکر سے ایک بوڑھا کپل امام کی خدمت میں پیرس میں ملنے آیا تھا۔ حضرت امام اس وقت شادی نہیں کی تھی، وہ لوگ پیرس آئے، جمعہ کا ٹائم ملا تو سب کے پاس گئے۔ 72 برس کی عورت تھی، 75-80 برس کا بوڑھا تھا۔ کے آف فلر پہ نمبر 1 کے آف فلر حضرت امام کا ایڈریس تھا اس وقت۔ تو یہ سائڈ جو تھی نا، بازار کی سائڈ، اس میں چھوٹی چھوٹی باریاں تھی لیکن بالکل اسٹریٹ تھا، کوئی بالکنی وغیرہ کچھ نہیں تھی۔ اکراس دی روڈ وہاں ایک بڑی زبردست بلڈنگ تھی۔ تو یہ جب حضرت امام کے اس مکان پہ چڑھنے لگی، 5-7 سیڑھیاں تھیں، تو عورت چڑھتے چڑھتے ذرا چکر آ گیا یا پاؤں پھسل گیا تو گر پڑی۔ حضرت امام کے گھر کا جو نوکر عورت تھی وہ اسے جلدی بھاگی، اس کو اٹھایا، تو بلڈنگ کے سامنے اس بلڈنگ میں ایک فرینچ لیڈی ڈاکٹر تھی لیکن ابھی پریکٹس چھوڑ دی تھی، بوڑھی ہو گئی تھی بہت، تو یہ اس کو پکڑ کے اس کے پاس لے گئی۔ مڈغاسکر کے لوگ فرینچ بولتے ہیں تو اچھی طرح سے بات چیت ہوئی، کہاں سے آئے ہو؟ مڈغاسکر سے آئے ہیں۔ تو یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کہ ہم آغا خان کو ملے۔ آغا خان کا علاج وغیرہ کا اپنی فی لے لی، پھر کہتی ہے کہ ابھی تم
آغا خان کو دیکھنے جاتے ہو؟ کہتے ہاں. پاسبل ہے کہ تم میرا ایک میسج آغا خان کو دینا؟ ذرا کچائی بولی اچھا بولو، موقع لگے گا تو میں میسج دوں گی. یہ کہتی ہے ابھی یہ حضرت امام کا جو بنگلے کا لیول تھا فرسٹ اور سیکنڈ فلور تھا، اور یہ لوگ 4-5 فلور اوپر رہتی تھی. تو ہوتی ہے کہ کبھی کبھی میں رات کو 1-2 بجے 3 بجے اٹھتی ہوں تو نیچے میری نگاہ پہنچتی ہے، بتی جل رہی ہے، ٹیبل پہ بیٹھا یہ کام کاج کرتا ہے. دن کو جب دیکھتی ہوں تو کام کاج کرتا ہے، رات کو دیکھتی ہوں یہ کام کاج کرتا ہے. جوان بچہ ہے، ساتھ کی دنیا والی جوانی کی عمر تھی. اس کو بولا اتنا کام مت کیا کرو، تھوڑا کام کرو، ریسٹ بھی کیا کرو. مجھے لگتا ہے کہ یہ نیند اچھی طرح کرتا نہیں. اس کو بولا سویا کرو. چلے آئے. امام نے جب بلایا تو گئے. آپ نے جو باتیں کی تھی وہ باتیں سب ہو گئی. بولا پوچھتے ہیں اور کچھ ہے؟ نہیں خدا بس. پھر کچھ دعا شیش دی. پھر پوچھا اور کچھ کہنا ہے؟ نہیں خدا کچھ نہیں. تیسری دفعہ جب دوبارہ تیسری دفعہ صاحب نے پوچھا اور کچھ کہنا ہے؟ نہیں خدا کچھ نہیں. تو صاحب وہ عورت کو کہتے ہیں تجھے مجھے ایک میسج دینا ہے نا؟ ہاں ہاں خدا وہ عورت ہے نا، اس نے یہ میسج دیا کہ آغا خان کو کہنا سویا کرو. صاحب سے تم اسماعیلی جانتے ہو امام کبھی نہیں سوتا، امام کبھی نہیں سوتا، ہمارا مولا کبھی نہیں سوتا. میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ نبیوں کا دین ہے. جب ہم داخل ہوتے ہیں ہم خدا تعالیٰ کے نام کا ورد کرتے ہیں، ہے زندہ قائم پایا. تو ہم نے عربی نام خدا کے اس وقت سیکھے کہ جب ہم ہندو تھے، لیکن چونکہ پتہ نہیں تھا کہ عربی نام کیا ہے تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ وہ زندہ ہے اور وہ قائم ہے. لیکن ہمارے پیروں نے اس کے اندر ایک صفت رکھی تھی. خدا تعالیٰ کا نام لینے سے ہمارے دل کو طاقت ملتی ہے. پیر کہتے ہیں کہ جب تم ہائی زندہ کہتے ہو تو ہاتھی تم نے خیرات کیا اتنا ملتا ہے، اور اگر تم نے قائم پایا کہا تو جیسے تم نے ایک گھوڑا حضرت امام کو مہمانی میں دیا. بالکل اسی طرح سے رسول اکرم فرماتے تھے کہ جب تم مسجد کے اندر آتے ہو جو جلدی سے آ کے آگے بیٹھتے ہیں تو انہوں نے جیسے ایک اونٹ خدا تعالیٰ کو مہمانی دی یعنی خیرات کیا، اور جو بعد میں دیر سے آتے ہیں تو انہوں نے جیسے گائے قربان کی یا گائے خیرات میں دی. تو جب ابھی 1400 سال پہلے یہ جو ایک طریقہ تھا سمجھانے کے لیے اور انسان کو انسینٹیو دینے کے لیے، تو نبی نے کہا کہ تم نے اونٹ قربان کیا یا اونٹ خدا تعالیٰ کے رس میں خرچ کیا یا گائے خرچ کی. اس کو ہندوستان کی زبان کے اندر توڑ مروڑ کے تھوڑا ایڈجسٹ کر کے یہ کہا کہ تم نے ہاتھی دیا یا تم نے گھوڑا دیا، کیونکہ ہندوستان کے اندر جو پیسے والے راجے مہاراجے تھے گھوڑے ہاتھی ان کے پاس ہوتے تھے، غریبوں کے پاس کیا گھوڑے ہاتھی ہوئے. تو پیر نے کہا کہ تم گھوڑا یا ہاتھی دے نہیں سکتے، لیکن ہے زندہ کہو گے تو تم نے ہاتھی دان کیا. رسول اکرم کی عادت تھی مسجد کے اندر آنے سے پہلے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اللہم صلی علی آل محمد. کبھی کبھی کہتے تھے علی آل یاسین. نبی کریم کا ایک لقب تھا یاسین. یاسین نبی کا نام ہے. آل یاسین یعنی رسول اللہ کی آل جو ہمارے حاضر امام ہیں. تو اس طرح نبی نے ہم کو سکھایا، پیروں نے ہم کو اس طرح سکھایا. حضور فرماتے تھے کہ جب تم آؤ تو محراب کے جتنا نزدیک بیٹھ سکتے ہو اتنا نزدیک بیٹھو. اور جب بھر جاتی تھی مسجد نبی کریم خود دعا پڑھایا کرتے تھے، خود دعا پڑھایا کرتے یعنی نماز پڑھاتے تھے. ہم کو یہ کہا گیا کہ دعا پڑھانا پیر کا کام ہے، کیونکہ رسول اللہ خود دعا پڑھاتے تھے، کسی دوسرے کو کہتے نہیں تھے. اس میں تھوڑی شیعہ سنی کی کنٹروورسی ہوئی کہ ایک دفعہ رسول اکرم طبیعت ناساز تھی تو حضرت ابو بکر نے نماز شروع کی تو رسول اللہ اندر سے نکل آئے، اس کو ہٹا کے خود نے نماز ادا کی. تو ہم کو پیر کہتے ہیں کہ دعا تو پیر پڑے بندو بنتی کرے.
कोई थीम है कि रसूल दुआ पढ़ाते हैं। और मैंने अपनी बातों में जिक्र किया हुआ कि मौलाना अली शाह जब हिंदुस्तान में आए, पीर के जौमे में थे, तो खाने के अंदर आके दुआ पढ़ाया करते थे। पीर माँ बाप खुद दुआ पढ़ाया करते थे। और पीर शहाबुद्दीन शाह जब पीर बने तो वो भी दुआ पढ़ाया करते थे। हर वक्त दरखाने के अंदर एक कुर्सी मुखी के बाजू में पड़ी रहती थी, राइट हैंड साइड के ऊपर बाजू में कुर्सी पड़ी रहती थी। दुआ पढ़ा रही है और मौलाना अली शाह आ गए, चुपचाप आके तो जमीन पे बैठ जाते थे। जब दुआ पूरी हो जाती थी फिर उठ के कुर्सी पे बैठते थे और दुआ देते थे। और कभी फिर अली शाह माँ बाप दुआ पढ़ाते थे तो कुर्सी से नीचे जमीन पे बैठ जाते थे और दुआ पढ़ाते थे। आप में से जिसको पुरानी दुआ याद है तो उसमें यह बात है, दुआ तो पीर पढ़े बंदो विनती करे। जमात को दुआ पढ़ाना ये पीर का काम है और पीर के बाद मुखी का काम है। वर्षों हो गए, कई वर्षों, मेरा ख्याल है तकरीबन 60-70 वर्ष हो गए कि हम लोग मुखी की दुआ नहीं सुनते हैं। दुआ पढ़ाना पीर का काम है। शाह पीर की गादी पे मुखी कमड़िया बैठे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा देखा है बहुत दफा। बॉम्बे के दरखाना जमात खाने के अंदर कभी कभी वीक में 1 या 2 दफा मुखी हसन लाल जी देवराज दुआ पढ़ाया करते थे। उसके बाद मेहदी मुखी हुआ तो वो भी दुआ पढ़ाते थे। आज भी कभी कभी पाकिस्तान के अंदर मुखी कमड़िया दुआ पढ़ाते हैं। अभी ये चीज अफ्रीका से निकली कि अफ्रीका के अंदर मोस्टली छोटे छोटे लड़के बड़े आए या वो लोग आए कि जो सख्त गरीब थे। तो अफ्रीका में जितने भी लोग आए 200-150 साल पहले वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन कईयों को दुआ नहीं आती थी। मुखी बन गए लेकिन दुआ नहीं आती थी तो लोगों को देते थे। आज ये सिलसिला है कि हम किसी को भी कहें अमर मुखी का है मगर वो अमर इमाम का है, हम दुआ पढ़ाते हैं। मैं आज इस समूह के अंदर हाजिर इमाम शाबीर बैठा है, मैं मुखी कमड़ियाओं को अर्ज करता हूँ कभी कभी दुआ पढ़ाया करो। 7-8 दिन में 1 दफा दुआ पढ़ाया करो। ये आपकी गद्दी है, आपकी मसनद है। ये तो दिन नरो ये जो सिलसिला चला आता हमारा रसूल अकरम के जमाने से, नबी करीम जब मस्जिद में आके बैठते थे, लोग दुआ नमाज पढ़ के चले जाते थे, कुछ लोग बैठे रहते थे। मदीने की औरतें खाना पकाती थी, जल्दी से खाने में से थोड़ा सा पोर्शन निकाला, किसी बर्तन में डाला, खामिद को या लड़के को उसको कहा जा रसूल अल्लाह को दे गया। तो मदीने की औरतें मेहमानी भेजती थी नबी के पास और नबी मस्जिद में बैठ के खाया करते थे। जब ये सिलसिला बहुत बढ़ गया तो इतनी नादी आती थी कि फिर हुजूर अपने सहाबा को बुला लेते थे। मदीने जब आए तो थोड़े अरसे के बाद मस्जिद के साथ ही एक बड़ा सा रूम की तरह बनाया गया और यहाँ असहाब सुफ़ा रहते थे। 300-325 के करीब ये लोग हो गए। ये वो लोग थे कि जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, दीन की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी अर्पण की उन्होंने और इधर आके रहते थे। नबी इनको बुला के ये साथ खाना खाया करते थे। लेकिन हमारे पास ऐसी रिपोर्ट भी है कि नबी ने खुद नादी भी की है, ऑक्शन की है, 1 दिरहम 2 दिरहम इस तरह से। ये नादी का सिलसिला हमारा नबी के जमाने से भी पहले से है। अगर हम तौरात पढ़ते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की किताब को, तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान, पहली किताब जो सबसे 4 किताबों में मशहूर है वो तौरात है। तौरात के अंदर अल्लाह ताला हुक्म करता है मूसा को हारून को कहो, हारून मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे, कि हारून को कहो कि जो कुछ भी मेहमानी नजर आती है उन सब की ऑक्शन करके, बाइबल में वो लफ्ज है ऑक्शन का, कि जो अरबी जबान में नादी है। नदा यानी आवाज, नादी यानी आवाज करने वाला, ऑक्शन करने वाला। हारून को कहो कि उसका कैश बनावे और कैश एक थैली में रखे
تو جس طرح سے خدا تعالیٰ حکم کرے اس طرح سے اس کو خرچ کیا جائے. یہ سلسلہ نادی کا 4000 سال پہلے سے چلا آتا. یہ سلسلہ ہم نے کوئی ہندوؤں سے نہیں سیکھا ہے. کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نادی جو ہم لاتے ہیں ایکچولی وہ غریبوں کو دیتے ہیں. غریبوں کا کوئی حق نہیں ہے. یہ امام کی پیر کی مہمانی ہے. جبھی ہمارے پیر حسین کبیر دین، پیر تاج دین، پیر صدر دین، یہ جو پیر تھے وہ ہندوستان میں جب جماعتوں میں جاتے تھے تو وہ جماعت کے مہمان ہوتے تھے اور جماعت ان کی مہمانی کرتی تھی. ستسور پہلے صدگور نور سب سے پہلے تھے. 1000 سال ہوا تو جماعت خانے میں سوتے تھے، جماعت خانے میں رہتے تھے. تو جماعت کی طرف سے گھر کے لوگ پیر کے پاس پیر کی مانی لے کے آتے تھے. تو یہ ہماری پیر کی مانی کا سلسلہ، جس طرح ہم شاہ پیر کو مہمانی کرتے ہیں. آج حاضر امام پیر بھی ہے، امام بھی ہے. تو ہم جو مہمانی لاتے ہیں تو وہ مہمانی شاہ اور پیر دونوں کی ہے. مہمانی کا یہ سلسلہ رسول اکرم کے زمانے میں بھی تھا اور ہمارے مذہب کے اندر ہر حالت میں، عربستان کے اندر بھی، سلمیہ میں بھی، ایران میں بھی یہ سلسلہ رہا کہ حضرت امام کی جہاں موجودگی ہوتی تھی امام کے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں کچی یا پکی ہوئی بھیجا کرتے تھے. اور جہاں امام حاضر دنیا بھانے نہیں ہوتے تھے تو جماعت کے اندر لوگ شاہ پیر کی مہمانی لے آتے تھے اور اس کی آکشن کی جاتی تھی. پہلے آکشن نہیں تھی. مکھی کامڑیا اس زمانے میں کامڑیا تو نہیں تھے، لیکن مکھی صاحب آغاز کرتے تھے کہ من مراد جس کو چاہیے لے جاؤ، تو من مراد ڈال کے لوگ لے جاتے تھے. بعد میں ناندی شروع ہوئی جب بہت زیادہ چیزیں آنے لگی اور لوگ لینے لگے. تو یہ ناندی کا جو سلسلہ ہے یہ حضرت امام کی مہمانی ہے. میں نے چھوٹی عمر سے یہ چیز سفر بھی کیا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ اسماعیلیوں کے گھروں میں سے کھانا کھانے سے پہلے، بچوں کو کھلانے سے پہلے گھر کی جو بیوی ہے کھانا پکا رہی ہے اور آخر جب تیار ہوتا ہے بچے انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے ایک چھوٹا سا پورشن نکال کے شاہ پیر کی مہمانی الگ رکھ دی، پھر بچوں کو کھانا کھلاتی ہے، پھر گھر میں کھاتے ہیں. ہر گھر میں سے مہمانی نکالو، اپنے رزق میں سے کچھ پورشن امام کو کھلاؤ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کہتا ہے یہ کتاب جو ہے قرآن شریف، بلا شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اندر مومنوں کے لیے ہدایات ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. مومنوں کے لیے اس میں ہدایت ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رزق میں سے خدا کو مہمانی کھلاتے ہیں. یہاں لفظ خدا نے رزق لکھا ہے. رزق کا مطلب بہت بڑا ہوتا ہے. حالانکہ رزق کا مطلب کھانا ہے، خوراک رزق کہتے ہیں، لیکن دن دار کپڑا لیتا ہے اس کو بھی رزق میں ڈالا گیا کیونکہ ہماری ضروریات زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کپڑے کی بھی ضرورت ہے. ہر وہ شے کہ جو ہماری زندگی کو گزارنے کے لیے ضروری ہے وہ رزق میں آتی ہے اور وہ لوگ اپنے رزق میں سے خدا کو مہمانی دیتے ہیں. تو ہمارا یہ سلسلہ مہمانی کا یہ کوئی نیا نہیں ہے، رسول اکرم کے زمانے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلا آتا ہے. ہر گھر میں سے مہمانی ضرور لاؤ اس لیے کہ آپ کے گھر میں برکت ملے، آپ کی روزی رزق بڑھے، آپ کی روزی رزق صاف ہوئے اور آپ دکھی نہ ہو. اس مہمانی کی برکتوں سے گھر کے اندر سکھ شانتی رہتی ہے. مولانا علی شاہ جو بھی پیر تھے، کسی ایک آدمی نے مولا کو پوچھا، یا مولا جماعت خانے میں سے ہم ناندی لے جاتے ہیں، جو آدمی ناندی لے کے آیا اس نے تو ٹھیک آپ کی مہمانی کی ہے، مگر یا مولا جو آدمی ناندی خرید کے لے کے جاتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو مولا علی شاہ فرمایا کہ جب تم ناندی لاتے ہو وہ ہماری مہمانی ہے، لیکن اگر تمہاری دستبند کی کچھ بھول چک ہے تو ناندی جتنی قیمت میں گئی ہے، بکی ہے، اتنی قیمت ناندی لانے والے کے گھر سے جو آئی ہم اس کی دستبند کی بھول چک میں جمع کرتے ہیں. مگر جو آدمی ناندی خرید کے لے جاتا ہے اس کی بھی اتنی رقم اگر دستبند میں کچھ خامی ہے تو ہم اس
کو دسوند میں لیتے ہیں. تو ناندی لانے سے ہمیں کتنا بڑا فائدہ ہے. مہمانی بھی ہوتی ہے اور کبھی اجانی بھول چک ہو گئی دسوند کی. لیکن ایک خلاصہ کرنا چاہتا ہوں, پہلے سے ہی یہ خیال نہیں کرنا کہ میں دسوند کم دوں گا, اس کی جگہ میں ناندی دے دوں گا, ایسا نہیں کرتا. بھول چک, اجانی بھول چک انسان ہے, فراموش کرتا ہے. تو یہ ناندی جو ہے وہ امام کی مہمانی ہے اور امام خوش ہوتا ہے. ایک مہمانی میں بیٹھا. اب مہمانی کسی اور کی تھی, اس میں کوئی ایک اور آدمی رشتہ دار تھا. تو مہمانی جس نے رکھی اس نے کہا خداوند یہ میرا رشتہ دار ہے, آپ اس کو دعا کرو, اس کو برکت ملے. ماں باپ فرمایا کیا کام کرتے ہو؟ جواب دیا. تو مولانا سلطان احمد شاہ فرمایا ہم کو کھلاؤ, برکت چاہیے ہم کو کھلاؤ, کیونکہ جب امام کھاتا ہے تو برکت ملتی ہے. دسوند کا جو وجود ہے وہ اسی کے اوپر ہے کہ دسوند ہماری دولت کو, ہمارے رزق کو برکت دیتا ہے. مولا کہتے ہیں ہم کو مہمانی کھلا, ہم کو مہمانی کرو. دیکھو میں آپ کو یاد کرا 100-150 سال پہلے 1842 میں جب مولانا حسن علی شاہ ہندوستان میں آئے, میری باتوں میں ہے یہ چیز اور آپ میں سے بہت سو کو پتا بھی ہے, بہت سے نہیں بھی جانتے ہوں گے. جب مولا آئے تو ہندوستان کا ٹور کیا. اس میں جب کاٹھی ایوارڈ پہنچے تو مولا بہت اداس اور غمگین ہو گئے. کاٹھی ایوارڈ بہت غریب اس وقت بھی تھا, آج بھی ہے. میں نے مولانا سلطان محمد شاہ کو روتے دیکھا ہے. سلطان محمد شاہ کو روتے میں نے دیکھا ہے. کاٹھی ایوارڈ کی بلاؤں کے لیے کاٹھی ایوارڈ پر دکھ آنے کی, فیمن پڑتا ہے, گھڑی گھڑی بیماریاں اور وبا پھیلتی ہے. تو حسن علی شاہ ماں باپ, علی شاہ ماں باپ ایک دن باہر نکلے, گھوڑے پر بیٹھے چلے جاتے ہیں آہستہ آہستہ. وزیر اسماعیل امردار دوسرے ارد گرد پاؤں سے چل رہے ہیں. شہر کے باہر, جوناگڑھ کے باہر جب ہی نکلے, یہ واقعہ جام نگر کا ہے. شہر سے باہر نکلے تو وہ کچا راستہ تھا, کھیت وغیرہ تھے. بہت سی عورتیں گائے کا گوبر اکٹھا کر رہی تھی. لیکن جب یہ گھوڑے نزدیک آئے تو عورتوں نے منہ پھرا لیے, پیچھ کر دی گھوڑوں کی طرف, مولا کی طرف. مولا کو بہت برا محسوس ہوا. مولا پوچھتے ہیں اسماعیل یہ کیا بات ہے؟ مولا کو کہتا ہے خداوند یہ تیرے بچے ہیں, میرے بچے ہیں, یہ اسماعیلی ہیں. خدا تو کیوں انہوں نے منہ پھرا لیا؟ خداوند ایک تو یہ کہ ان کے ہاتھ گوبر سے بھرے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ ان کے کپڑے نہیں ہیں, یہ صرف ایک کپڑا لپیٹا ہوا ہے ساڑی کی طرح. تو آپ کے ادب کی خاطر شرم کے اندر یہ لوگوں نے منہ پھرا لیے ہیں. امام علی شاہ, حسن علی شاہ ماں باپ کھڑے رہے. ایک آدھ منٹ کے بعد منہ پھرایا, گھوڑا پھرایا, چلو گھر چلے. واپس آ گئے. سارا دن غمگین رہے. شام کو وزیر آیا, مولا کہتے ہیں اسماعیل مجھے بندوبست کرو, مجھے سب اسماعیلیوں کے گھروں کی وزٹ کرنی ہے. وہ تو ہکا بکا رہ گیا. کہتے خداوند یہ پاسبل نہیں ہے. کیوں؟ مولا ان کے گھر ہے ہی نہیں. ادھر ادھر کچھ لکڑی کے ٹکڑے پھٹکے وغیرہ ڈھونڈ کے اوپر پتوں کی چھت باندھی ہوئی ہے, ایسی کوٹھڑیاں ہیں یا مٹی کی کوٹھڑیاں ہیں. تو خداوند گھر تو ہے نہیں, ہم کو جانا ہے. رہتے ہیں نا ادھر کھانا پکاتے ہیں, مجھے ان کے گھر دیکھنے ہیں. کہتے مولا وہ گھر لائق نہیں ہے آپ کے چلنے, مجھے گھر جانا ہے, ہر ایک بچے کے گھر جانا ہے. اعلان کیا گیا. ابھی گھر اتنے غریب ہیں کہ کھانا پکانے کے لیے لکڑی یا کوئلے خریدنے کی طاقت نہیں, اس لیے وہ گائے کا گوبر سکھا کے اس کا ایندھن بناتے ہیں. امام گئے, شاہ پیر دونوں گئے. کھڑے کھڑے, کیونکہ بیٹھنے کی جگہ نہیں, زمین پہ سوتے ہیں, پلنگ بھی نہیں. اندر پہنچے, دعا سیکھتے ہوئے, پھر فرمایا ہم کو کچھ کھلاؤ. مکھی کمڑیا ساتھ ہوئے, آپ کے
کے گھر میں کچھ ہے؟ کمبڑیا صاحب کچھ نہیں، کچھ بھی ہے، باجرا ہے، ہاں لے کے آؤ۔ کچا باجرا، باجرے کے دانے امام کو پیش کیے گئے، 2 دانے اٹھا کے منہ میں ڈالے، شاہ نے کھائے، پیر نے کھائے۔ کسی کے گھر میں چاول ملے، کچے چاول کھائے، کہیں گیہوں کے دانے ملے تو گیہوں کھا لیا، کہیں کچھ نہیں تو گڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھا لیا اور دعائیں دیتا رہا۔ کرشن کے دوست سدامے کی یاد آتی ہے۔ سدامے نے کیا کھلایا تھا؟ گیہوں کے چھلکے کھلائے تھے، ستو کھلائے تھے۔ مولانا حسن علی شاہ، یہ ہماری ہسٹری ہے کہ مولانا حسن علی شاہ ہر اسماعیلی گھر میں گئے اور کچی چیزیں منہ میں ڈالی، زبان پہ چاول کے 2 دانے ڈالے اور اس کو دعا دی، امام نے کچھ کھایا نا۔ اے مومنو، 150 برس کے بعد ان لوگوں کے جنہوں نے امام کو مہمانیاں کھلائی، باجرا کھلایا، چاول کچے کھلائے، ان کی اولاد میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی کا دادا پردادا، کسی کا نانا پردادا، 2-2 3-3 4-4 پیڑھی میں اس زمانے کے اندر کاٹھیاواڑ، کچھ اور گجرات کے جو لوگ ہیں ہمارے، انہوں نے امام کو اس طرح مہمانیاں کھلائیں۔ آج 1.5-2 بلین کے گھروں میں رہتے ہو، 50,000 لاکھ ڈالر کی گاڑیوں میں پھرتے ہو، سوٹ دیکھو، کپڑے دیکھو، راجے مہاراجے لگتے ہو، رانیاں شہزادیاں لگتی ہو۔ اس حالت میں کس نے بنایا؟ کون سی محنت کی ہے آپ نے کہ آج آپ ملینر ہو اور ایسی بادشاہی زندگی گزار رہے ہو؟ مولانا حضرت امام صلوات اللہ علیہ 72 کی بات ہے، بامبے درخانے میں اوپر بنگلی کے اوپر فرمان کر رہے ہیں۔ فرمان کرتے کرتے والا کہتا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے جعفر، اس کے پاس مال و دولت ہے، کارخانہ ہے، گھوڑا گاڑی ہے، عالیشان مکان ہے، بینک میں پیسہ ہے۔ حضرت امام کہتے ہیں جعفر یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب میرے محنت سے ہوا ہے۔ مولا کہتے ہیں نہیں، یہ امام کی دعا سے ہوا ہے، یہ امام کی دعا سے ہوا ہے۔ جب مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا اور بنگالیوں نے قبضہ لیا تو بنگالی لوگوں کے خلاف ہو گئے، غیر بنگالیوں کو نکالنے کی مہم جاری ہوئی۔ میں تو اس وقت نہیں تھا، مگر جو کچھ بھی میں نے لیڈروں سے سنا اس کی حقیقت میں نے کہا آپ میں ذرا ہیں ایسے کچھ لوگ کے جو شاید بنگال سے آئے ہیں۔ 1500 1300 1500 بلوائیوں کا ایک جتھا شور بخور مچاتے مچاتے چلا آ رہا ہے۔ حالت جب خراب ہو گئی تو ڈھاکہ کے اندر جماعت میں اعلان کیا گیا گھر چھوڑ کے جماعت خانے میں آ جاؤ۔ ساری جماعت بال بچے لے کے گھر آ گئی، گھر بند کر دیے گئے، جماعت خانے میں آ گئے۔ اور یہ جو بلوائی تھے ان میں کوئی معلوم نہیں تھا کہ آغا خانی ہے کہ اسماعیلی ہیں کہ نان اسماعیلی ہیں، وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ جو لوگ بنگالی نہیں ہیں ان کو مار مار کے نکال ڈالو۔ جماعت اندر ہر روز بیٹھی ہوئی ہے، 300 350 کی جماعت ہے۔ یہ بلوائی 1000 یا 1500 کی ان کی تعداد تھی، شور بکور کرتے جماعت خانے پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ خبر پہنچی، جماعت میں ذرا پینک ہو گئی۔ کچھ ہمارے جوان لڑکے کھڑے ہوئے، مکھی صاحب کو کہا مکھی صاحب ہم لوگ باہر جاتے ہیں، آپ اندر تسبیح نکالو، جب تک ایک بھی آدمی ہمارے میں زندہ ہے ہم ان کو جماعت خانے کے نزدیک نہیں آنے دیں گے۔ اب یہ ہمارے تھوڑے سے آدمی، جوان آدمی، یہ والنٹیئرز مولا کا نام لے کے جان ہتھیلی پہ لے کے باہر کھڑے ہو گئے جماعت خانے کے سامنے، اور یہ لوگ چلے آتے ہیں چلے آتے ہیں چلے آتے ہیں۔ 100 گز کے اوپر جا کے یہ کھڑے ہو گئے۔ ان والنٹیئرز کا منہ دیکھ کے کیا چیز تھی، اب یہ 1000-1500 کا جتھا ہے، یہ 25-30 جانے کیا، اس میں کوئی ان کی بڑائی بھی نہیں تھی، لیکن وہ کھڑے ہو گئے۔
اب یہ یہاں سے ہمارے اسماعیلی بچے ان کو پکارتے ہیں، اور کوئی آگے نہیں بڑھتا، للکار رہے ہیں۔ ان کے پاس ہتھیار لکڑیاں بھی تھیں، یہاں تو کچھ نہیں تھا، کوئی نہیں آیا۔ چند منٹ تک اسی طرح سے آنکھیں ملتی رہی، مقابلہ ہوتا رہا۔ اب یہ کہتے ہیں آؤ، یاد رکھو جو بھی ہاتھ میں آیا اس کی موت لازم ہے، آؤ خوشی سے، آؤ آؤ آؤ۔ اس کے پیچھے جو کھڑے تھے نا وہ آستے سے منہ پھرائے اور چلنے لگے۔ 2-4 اگر نکل گئے تو دوسرے بھی ہلنے لگے۔ 15 منٹ کے اندر معاملہ صاف ہو گیا، سب منہ پھرا کے چلے گئے۔ اندر خوشی سے ایک لہر اٹھی جماعت کے اندر، شکر گزاری کی گئی، مولا کا شکرانہ کیا گیا۔ بہت بڑے حملے سے، خون خرابے سے جماعت بچ گئی۔ چند مہینوں کے بعد دھنی ماں باپ آیا، پریزیڈنٹ کھڑا ہو کے رپورٹ پڑھتا ہے، ہمارے ان جوانوں نے ان کو کھڑا کیا گیا، خدا مدینہ نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس کا مقابلہ کیا، یہ کیا وہ کیا، خوب تعریفیں کی، اور امام نے بھی ان کو بہت دعا سی، بہت خوش ہوئے۔ مولا بولا I'm proud of you، تمہارے اوپر مجھے فخر ہے۔ کہ آہستہ سے ابھی دیکھو مولا تھپڑ مار رہا ہے، آہستہ سے مولا کہتا ہے پریزیڈنٹ تم ایک چیز تو بھول گئے، تمہارے امام کی تمہیں مدد ملی وہ تم بھول گئے۔ یہ 10-15 کے 20-25 آدمی اور وہ 1000-1200 1500، ان کو وہاں سے آگے بڑھنے سے کون روک رہا تھا؟ وہ ایمان کی طاقت تھی، یہ ایمان کی طاقت تھی۔ ہم ہمیشہ اس کو مانگتے ہیں کہ مولا اپنی پناہ میں رکھنا، یعنی مدد کہتے ہیں ہم، ہمارے پیچھے وہ ہے ہر جگہ، ہر سانس میں۔ امام ہمارا محافظ ہے، ہماری مدد کرتا ہے۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ ہم مولانا حضرت امام کے چھتری کے نیچے بیٹھے ہیں۔ بھلے ہم تھوڑے دکھی ہو جاتے ہیں لیکن ہم کو دکھی ہونے نہیں دیتا۔ سیک لگ جاتا ہے دنیا کے اندر لیکن آگ ہمیں جلاتی نہیں۔ یہ امام کی رحمت مہربانیاں ہیں۔ حسن علی شاہ ماں باپ نے جو ان فقیروں غریبوں کو، بکھاریوں مساکین کو جو دعائیں دی، ان کو جو یہ خانہ آباد کیا ہے، آج اس کی 5-6 نسلوں کے بعد حالت یہ ہے کہ دنیا میں ہم راج کرنے جیسے ہیں، غیروں کے اوپر ہمارا بہت اثر ہے۔ ہر ملک میں گورنمنٹوں کے اوپر آغا خان کے نام کی خاطر جماعت کا بہت بڑا مان، مرتبہ، عزت ہے۔ یہ صرف اس دھنی کی مہربانی ہے۔ تو ہم امام کو جو مہمانی دیتے ہیں وہ بے فائدہ نہیں ہے، وہ پھلتی ہے۔ کوئی مشکل آ جائے تو ہم امام کی مہمانی کی نیت کرتے ہیں، منت مانتے ہیں۔ وینکوور میں ایک دن 100 روٹیاں اتنی اونچی پڑی تھی، مہمانی میں 100 روٹیاں آئیں۔ بھی کون لایا پتا نہیں، مکھی صاحب پوچھتے ہیں مشری صاحب یہ 100 روٹیاں کوئی آدمی لے جائے کب تک کھائے؟ میں نے کہا مکھی صاحب آپ اگر منظور کرو تو اس کے 10 روٹیوں کے ٹکڑے بنا کے ناندی کرو، کیونکہ 100 روٹیاں ایک ہی دن میں ناندی کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ اچھا ہوگا، لیکن وہ عورت روز 100 روٹیاں لے کے آتی تھی، 7 دن تک روٹیاں اور اس کے اوپر وہ کھڑی شکر۔ کچھ مہینوں کے بعد پتا لگا کہ یہ کون تھی، تو میں نے اس کو پوچھا کہ تھی مشنری باپا، میں نے منت مانی تھی، میرا بچہ بیمار تھا اور ڈاکٹر کے اوپینین اچھا نہیں تھا، میں نے منت مانی تھی یا مولا 100 روٹیاں روز۔ اچھا ہو گئی، منت پوری ہوئی، مشکل دور ہو گئی۔ یہ ہماری مذہب کی خوبیاں ہیں، آسانیاں ہیں۔ یہ گھر برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم جب ادھر آتے ہیں تو اس گھر کی برکتیں ہم اپنے گھر ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ بمبئی کے اندر درخانہ جماعت خانہ ہے، آپ درخانہ جماعت سے نیچے اترو، کھانے سے رائٹ سائڈ پہ بھیم پورا کے کنارے پہ لکی ریسٹورینٹ ہے، بھی مجھے معلوم نہیں ہے کہ نہیں۔ بہت سے اسماعیلی جماعت خانے سے نکلیں، یار دوست کو لے جائیں یا کوئی بات چیت کرنی ہوئے
2 पैसे की चाय पिए, एक आने का कुछ और खा पी ले में, जमात खाने से निकले हैं, इस्माइलियों से रेस्टोरेंट भरा हुए। सब्जली को पूछा, सब्जली मिशनरी सब्जली, तुम जमात खाने जाते हो तो फिर वहां से निकल के सीधा घर जाते हो? खुदा हम सीधा घर नहीं जाते, कभी कभी यारों दोस्तों के सामने वो लकी रेस्टोरेंट में जाके चाय पीते हैं। तो तुम जमात खाने की सारी बरकतें उसके पास लेके जाते हो। सब्जली, जहां तक बन सके जमात खाने से सीधा घर जाओ। जमात खाने से निकल के सबसे पहले जाके तुम जहां बैठोगे जमात खाने की बरकतें वहां रहती है। पहले घर जाओ, फिर कहीं जाना है घर बरकत छोड़ के फिर जाओ, बरकतें हमारे साथ आती हैं। ये एक नुस्खा है जो इमाम ने बताया है। जमात खाने से सीधा घर जाओ, और अगर गाड़ी है और आप नियत करो तो मेरी गाड़ी में सारी बरकत मिल जाए, आमीन। लेकिन दूसरी जगह के ऊपर जाके अपनी बरकत दूसरों को मत दो। नाजी हर रोज लेके आओ। मगर एक बात और भी मैं खुलासा करना चाहता हूँ। अफ्रीका में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम निकली। कुछ पैसे वाले लोग जमात खाने से नांदी लेने, अस्तगफिरुल्लाह, गुस्सा भी आता है, लानत करने को दिल भी होता है कि नांदी अपने कुत्ते के लिए खरीदता था। इस मजहब की बेअदबी नहीं होनी चाहिए। नांदी गैर इस्माइली नहीं खा सकता। नांदी इमाम ने चखी है, ज़ाहिर तौर पे नहीं चखी लेकिन उसने खाई है। मेहमानी इमाम ने चखी है। नांदी में से कुछ हिस्सा खा लो तो आपको सारी बरकत मिल गई। फिर ये नॉन इस्माइली के साथ बैठ के खाने तो खा सकते हो, लेकिन पहले खुद खाओ, अपनी औलाद को खिलाओ, घर वालों को खिलाओ। इस्माइली खा सकता है, गैर इस्माइली को नांदी मत खिलाओ। और नांदी जो है दीनदारों, मैं अर्ज करता हूँ कि आज हमको इस मुल्क के अंदर आके थोड़ा बदलना चाहिए। अभी तक हमारी वही पुरानी आदतें, कलिया पाँव और तली हुई चीजें और ये सब वो नहीं। ज्यादा फ्रूट लाओ, ऐसी चीजें लाओ कि जो बिगड़े ना। नांदी के अंदर वो चीजें होंगे, झूले में वो चीजें होंगे कि जो थोड़े दिन तक रह सके। मैं मना नहीं करता कि बिरयानी मत लाओ या कलिया मत लाओ, लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क के हिसाब करके, इस मुल्क के वेदर का हिसाब करके मैं ये चीजें जमातों को बोलता रहा हूँ। हमारे इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार 1899 में ज़ांज़िबार गए, पहली मुसाफरी थी मौला की। सरकार 2 महीने ठहरे ज़ांज़िबार में, 2 महीने, और सारे अपने मजहब की रीत रस्म देखी। पहला 1 महीना तो मेहमानियां और दूसरे मजहबी काम काज करते रहे। इसके बाद फिर मौला ने, एक दिन क्या हुआ, ऑल ऑफ ए सडन नीचे बच्चे खेल रहे थे, पहली दुआ खत्म हो गई तो मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह घोड़ा गाड़ी थी इसकी, सुल्तान की। उस जमाने में मोटर नहीं थी और दुनिया भर में भी मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह जवान थे। 22 बरस की उम्र थी मौला की। लंबी वो टोपी तुर्की पहनी हुई, अचकन पहनी हुई। मौला गाड़ी में से उतरे, बच्चे भागे ऊपर, मुखी बाबा मौला आया, मौला आया, मौला आया। मुखी कमरिया उठ के नीचे गए, मौला को रिसीव किया। सरकार ऊपर आए, कुर्सी मंगाई गई, मैं थे। जो लोग चले गए थे वो सब सुन के वापस आ गए, जमा खाना भर गया। मौला ने दुआ से इस्तीसा फरमाया, मैंने कहे बगैर आज आने की नियत की कि मैं जरूर इधर मुलाकात के लिए आता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम जमात में क्या करते हो। मुखी, क्या हुआ है कि खुदा पहली दुआ पड़ी गई है। अच्छा, मैं कल वापस आऊंगा, और मैं आऊंगा तो सारी जितनी भी हमारी मजहब की रीत रस्में मैं देखूंगा। दूसरे दिन सरकार दुआ से पहले आए, मौला बशर है, दुआ पड़ी गई। उस वक्त जब दुआ पड़ी गई तो उसके बाद नादी हुई। पहली दुआ के बाद नादी हुई, नादी खत्म हुई, गिनान बोले गए, फरमान पढ़े गए। फिर दूसरी दुआ हुई और सारी जमात खड़ी हुई तस्बीह के लिए। मौला बशर है,
ابھی جب وہ ناندی کرتا تھا، ناندی والا، حاضر امام بیٹھے ہیں، ناندی کر رہا ہے تو ذرا تھر تھرا بھی رہا تھا، تو آہستہ سے صاحب چپکے سے اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. لوگوں نے ایسا دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ پیچھے سرکار کھڑے ہیں. الحمدللہ آپ پلاؤ. وہ زمانے میں رنجوار کے اندر ہندوستان کا روپیہ چلتا تھا اور مین لینڈ کے اوپر جرمن راج تھا، تو وہاں جرمن روپیہ چلتا تھا اور دونوں روپے کے اندر تھوڑا فرق بھی تھا. تو اس نے اٹھایا 1 پیسہ، 2 پیسے، 4 پیسے، 5 پیسے اور کھینچے بہت 4-5 دفعہ. ابھی مثال کے طور پہ 5 پیسے آگے کوئی کھڑا ہو گیا نہیں بولتا، 5 پیسے، 5 پیسے، 5 پیسے. اللہ میرا پلاؤ بہت سارے 5 پیسہ، 5 پیسہ. اللہ سلطان شاہ فرمایا آگے آ کے کہتے ہیں دیکھو 3 دفعہ پکارو، 5 پیسے، 5 پیسے. کوئی نہیں ہوا تو بولو خیر پاؤ. امام کے منہ میں سے یہ لفظ نکلے، خیر پاؤ، یعنی تمہیں برکت ملے اس کی. ہم ادھر بولتے ہیں کھٹو. چلو کھٹو بھی کوئی برا نہیں، لیکن امام کہتے ہیں خیر پاؤ. خود نادی کرنے کا طریقہ بتایا دھنی ماں باپ نے، اور جتنی بھی رسم چیز تھی وہ سب چینج کی. افریقہ کے اندر جو سسٹم ہے وہ امام سلطان محمد شاہ اتار نے 1899 میں بنایا، اور آج تک ہم افریقہ کے سسٹم کے اوپر امریکہ، کینیڈا، یورپ چل رہا ہے. یہ حضرت امام نے کہا کہ انڈیا پاکستان کا سسٹم ادھر نہیں کرنا. انڈیا میں آج بھی دوسری دعا کے بعد کھڑے ہو کے تسبیح نکلتی ہے، پہلی دعا کے بعد کبھی گٹ پاٹ نکلتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو یہاں سسٹم ہے اس وقت، یہ افریقن سسٹم ہماری ریت رسم کا، یہ امام سلطان محمد شاہ نے خود نے پرسنلی 1899 میں بنایا. تو جو سسٹم امام نے بنایا اس کے اندر ایک یہ سسٹم بھی تھا کہ مکھی ہر ویک، یہ فرمان میں لکھا ہوا بھی ہے، ہر ویک جماعت کو واز سناؤ. اور اس زمانے میں مکھی خود بھی واز کیا کرتے تھے، پھر مشنری بھی آتے تھے. مشنری تھے نہیں، بھگت تھے. تو امام سلطان محمد شاہ جب 1905 میں سیکنڈ مسافری میں آئے تو مولانا سلطان محمد شاہ نے مشن سوسائٹی بنوائی. اس میں 8 آدمیوں کو چنا مشنری بننے کے لیے. میرے پاس ان 8 کی تصویریں بھی ہیں اور ان کے نام بھی ہیں. 8 آدمیوں کو مولا نے فرمایا کہ تم مشنری کی طرح کام کرو. اور 27 برس کے ایک سعید بابا شاہ کو ایران سے بھیجا ان کو مثنوی اور عربی سکھانے کے لیے. ان میں سے 2 آدمیوں کو میں پرسنلی ملا ہوا ہوں. وہ اس زمانے کی ساری باتیں سناتے تھے کہ ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے اندر امام اس کے اندر دلچسپی لیتے تھے اور گائیڈنس دیتے تھے. واز کے لیے بہت حکم کیے ہیں، اور واز بہت ضروری چیز ہے. جتنی ضروری دعا پڑھنا ہے اتنا ہی ضرورت واز کی ہے. واز کیا ہے؟ جماعت کو مذہب سکھانے کی باتیں ہیں. واز سننے سے عبادت ہوتی ہے، سمجھ آتی ہے، ہسٹری ملتی ہے. واز سننے سے بہت سی پرابلم سالو ہوتی ہیں. واز سننے سے ہمارے دلوں کے اندر مضبوط ایمان پیدا ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے. واز بہت ضروری چیز ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ آج نارتھ امریکہ میں، کینیڈا وغیرہ کے اندر یا یورپ میں بھی وازیں گھٹ گئی، مشنری بھی گھٹ گئے. وہ زمانہ تھا کہ لوگ راضی خوشی سے اپنے آپ کو والنٹیئر بناتے تھے. آج ہمارے جوان کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی ہے ایسا کہ جو کہے کہ مجھے مشنری بننا ہے، مشنری کی ٹریننگ لے کے سو جاتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے ایسا. میں مولا کو کہتا ہوں کہ جس طرح تو نے مجھے مشنری بنایا 5-25 بنا دینا. اور بھی ہے. ہماری مہمانی تھی، میرے ابا کو پوچھا یہ کیا کرتا ہے، تو پوچھا میرے ابا کو، لیکن میں ذرا اکھڑ جوان تھا، 18 سال کی عمر میں. میں نے کہا خدا I'm doing medicine. سفر میں میرے مشنری بنا. سر نیچے ہو گیا. آج تک میں مشنری ہوں. مذہب کی خدمت ہونی چاہیے، مذہب کے لیے قربانی کرنی چاہیے. اور مشنری بنا جو ہے اس میں بڑی تنخواہ نہیں ملتی، آسانی سے سادگی سے گزر ہو بھی جاتا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے. مجھے بزنس مین بن کے لکھپتی بننے کے لیے مجھے کبھی تمنا نہیں ہوئی، میں نے کبھی اس چیز کا خیال نہیں کیا. مگر دین کی خاطر قربانی کرو، دیندارو کرو.
ایسے لوگ آنے چاہیے، بھگت ہونے چاہیے کہ جو جماعت کے اندر لوگوں کو گنان سکھائیں، فرمان سنائیں، واز کریں اور مذہب سکھایا جائے۔